کیا آپ کو کبھی ایسا لگا کہ آپ کا پارٹنر جسمانی طور پر تو آپ کے پاس ہے لیکن روحانی طور پر وہ کہیں اور ہے؟ کہ وہ بات کرتا ہے لیکن سنتا نہیں، کہ وہ ہنستا ہے لیکن اس ہنسی میں پہلے جیسی گرمجوشی نہیں، کہ وہ آپ کے ساتھ ہے لیکن پھر بھی آپ خود کو اکیلا محسوس کرتے ہیں؟ یہ صرف آپ کا وہم نہیں ہے، سائیکالوجی کہتی ہے لوگ رشتہ توڑنے سے پہلے جذباتی طور پر بہت پہلے ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور سب سے تکلیف دہ سچ یہ ہے کہ ہم اکثر جانتے ہوتے ہیں بس مانتے نہیں ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو 5 ایسے نفسیاتی طریقے بتاؤں گا جن سے آپ جان سکتے ہیں کہ آپ کا پارٹنر واقعی آپ کے ساتھ مخلص ہے یا نہیں۔ یہ باتیں میں نے کسی فلمی دنیا سے نہیں اٹھائیں، بلکہ انسانی رویے کے گہرے مطالعے، گہری تحقیق کے بعد بڑے بڑے ماہرین نفسیات نے جو نچوڑ نکالا ہے، آج میں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ تو آنکھیں اور کان کھول کر رکھیں اور دل کو تیار رکھیں۔ دنیا کا سب سے تنہا انسان وہ نہیں جو اکیلا رہتا ہے، سب سے تنہا وہ ہوتا ہے جو کسی کے ساتھ ہو اور پھر بھی اکیلا محسوس کرے۔ آپ اس کے ساتھ ہیں، رات کا کھانا ساتھ کھاتے ہیں، ایک چھت کے نیچے سوتے ہیں، لیکن اندر سے ایک سوال ہمیشہ دستک دیتا رہتا ہے، کیا یہ واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے؟ کیا یہ میرے ساتھ مخلص ہے؟ کیا یہ میرے ساتھ رہے گا بھی یا چلا جائے گا؟ اور آپ کسی کو یہ پوچھ بھی نہیں سکتے، کیونکہ سوال پوچھنا خود ایک کمزوری لگتی ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سائیکالوجی آپ کی مدد کر سکتی ہے۔ ڈاکٹر جان گوٹمین، جو دنیا کے سب سے مشہور ماہر نفسیات ہیں، یعنی ریلیشن شپ سائیکالوجی میں ان کا ایک اپنا ہی نام ہے، انہوں نے 40 سال کی تحقیق کے بعد ایک بات کہی کہ موسٹ کپل know the relationship is in trouble long before they admit it. The body knows what the mind denies. یعنی آپ کا جسم، آپ کی روح پہلے سے جانتی ہے، آپ کا ذہن بس اس کو تسلیم کرنے سے ڈرتا ہے۔ آج ہم اسی خوف کو توڑیں گے۔ ٹرک نمبر 1، مائکرو ایکسپریشن۔ چہرہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ سائیکالوجی میں ایک اصطلاح ہے مائکرو ایکسپریشن۔ یہ وہ چھوٹے چھوٹے چہرے کے تاثرات ہیں جو صرف 1 سیکنڈ کے 10ویں حصے کے لیے ظاہر ہوتے ہیں اور پھر چھپ جاتے ہیں۔ ان کو چھپانا انسان کے بس میں نہیں ہے۔ ڈاکٹر پال ایکمن، جن کی کتاب ایموشن ریویلڈ جو پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں The face is the window to the soul. You can fake a smile but you cannot fake the eyes. آنکھوں کے گرد کی جھریاں وہ صرف اصلی خوشی میں بنتی ہیں، جعلی مسکراہٹ میں صرف ہونٹ اٹھتے ہیں۔ تو اگلی بار جب آپ کا پارٹنر آپ سے ملے، اس کی آنکھیں دیکھیں، کیا آنکھوں میں بھی خوشی ہے یا صرف ہونٹوں پر ہے؟ لیکن یہاں اصل نفسیاتی بات یہ ہے، جو لوگ واقعی مخلص ہوتے ہیں وہ آپ کو دیکھ کر فوری طور پر ریلیکس ہو جاتے ہیں، جسم کا تناؤ کم ہو جاتا ہے، کندھے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور آواز نرم ہو جاتی ہے۔ اور جو شخص آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے وہ آپ کو دیکھ کر پرفارم کرنے لگتے ہیں، وہ خوش دکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی فرق سب کچھ بتا دیتا ہے۔ یاد رکھیں، محبت کبھی اداکاری نہیں کرتی، محبت بس محبت ہوتی ہے۔ ٹرک نمبر 2، کنسسٹنسی۔ مخلص لوگ ہمیشہ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اب یہاں غور سے سنیں، کیا آپ کا پارٹنر آپ کے سامنے کچھ ہے اور دوسروں کے سامنے کچھ اور؟ کیا وہ آپ سے ملتے وقت بہت محبت دکھاتا ہے لیکن جب دوست آ جائیں تو آپ گویا اس کے لیے غیر بن جاتے ہیں؟ نفسیات میں اسے ہم انکنسسٹنٹ اٹیچمنٹ پیٹرن کہتے ہیں۔ ڈاکٹر میری انسورتھ کی مشہور کتاب اٹیچمنٹ تھیوری کے مطابق A securely attached person shows consistent warmth regardless of the audience. An insecure or dishonest person adjusts their behavior based on who is watching. یعنی جو لوگ واقعی آپ سے محبت کرتے ہیں وہ تنہائی میں بھی وہی ہوتے ہیں اور بھیڑ میں بھی وہی ہوتے ہیں۔ آپ اپنے پارٹنر کی آزمائش ایسے کر سکتے ہیں، جب کوئی نہ ہو کیا وہ تب بھی آپ کی فکر کرتا ہے؟ جب آپ بیمار ہوں کیا وہ بغیر کہے آ جاتا ہے؟ جب آپ خاموش ہوں کیا وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بڑے بڑے سچ بتاتی ہیں۔ اور یہاں ایک اور خطرناک علامت، جو لوگ صرف اپنی ضرورت میں یاد کریں اور باقی وقت غائب رہیں، یہ کنوینئنس بیسڈ لائلٹی ہے۔ یہ مخلصی نہیں، یہ استعمال ہے۔ رابرٹ اپنی کتاب انفلوئنس میں لکھتے ہیں کہ people who truly value you will make time not excuses. وقت سب سے بڑا سچ بتاتا ہے۔ ٹرک نمبر 3، فیوچر ٹاک۔ کیا وہ آپ کو
اپنے مستقبل میں ساتھ رکھتا ہے؟ یہ ٹرک بہت طاقتور ہے اور بہت کم لوگ اس پر توجہ دیتے ہیں۔ جب کوئی آپ کے ساتھ مخلص ہوتا ہے، وہ لاشعوری طور پر آپ کو اپنے مستقبل میں شامل کر لیتا ہے۔ یعنی اکثر وہ ایسے کہہ جاتا ہے، جب ہم اگلے سال سفر کریں گے، جب ہمارا گھر ہوگا، جب تمہاری یہ مشکل ختم ہو جائے گی، تب ہم یہ کریں گے۔ یہ الفاظ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ لاشعوری وعدے ہیں۔ نفسیات میں اسے فیوچر پروجیکٹنگ کہتے ہیں، اور جو شخص آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتا وہ کبھی مستقبل کی بات نہیں کرتا، وہ صرف ابھی میں رہتا ہے، وہ آج کی ضرورتوں کی بات کرتا ہے۔ کل کا ذکر آتے ہی وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ یہ خاموشی بہت کچھ کہتی ہے۔ ڈاکٹر سوئی جانسن جو ہولڈ می ٹائٹ کی مصنف ہیں لکھتی ہیں، when someone truly loves you they are building a mental home for you in their future. When they are not, they live only in the transaction of the present. اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ کا پارٹنر آپ کو اپنے خوابوں میں ساتھ دیکھتا ہے یا آپ صرف اس کی موجودہ ضرورتوں کا حصہ ہیں؟ یہ سوال تکلیف دہ ہے لیکن ضروری ہے۔ ٹرک نمبر 4، کنفلکٹ بیہیویئر۔ جھگڑے میں اصلی چہرہ سامنے آتا ہے۔ یہاں بات بہت گہری ہو جاتی ہے، کیونکہ محبت صرف اچھے وقتوں میں نہیں پرکھی جاتی، محبت پرکھی جاتی ہے مشکل وقتوں میں، جھگڑوں میں، تکراروں میں، غصے میں انسان کا اصلی چہرہ سامنے آتا ہے۔ اور سائیکالوجی کہتی ہے کہ مخلص پارٹنر کا جھگڑا مسئلے سے ہوتا ہے، آپ کی ذات سے نہیں۔ وہ کہتا ہے یہ بات مجھے تکلیف دیتی ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ تم ہمیشہ ایسے ہی ہو، وہ یہ نہیں کہتا تم سے کچھ نہیں ہوتا، وہ ایسے نہیں بولتا میں نے غلطی کی تھی تم سے بات کر کے۔ یہ فرق سمجھیں، جو آپ کی ذات پر حملہ کرتا ہے وہ آپ کی کمزوریاں ہتھیار بناتا ہے، جو جھگڑے میں وہ باتیں نکالتا ہے جو آپ نے راز میں اسے بتائی تھیں، وہ آپ کا دشمن نہیں ہے لیکن وہ آپ کا مخلص بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر گاٹمین کی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے، The 4 horsemen of relationship apocalypse are criticism, contempt, defensiveness and stonewalling۔ یعنی جو پارٹنر بار بار آپ کو جھوٹا محسوس کروائے، آپ کو نظر انداز کرے، آپ کی بات ہی نہ سنے، وہ رشتے کو اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے۔ اور سب سے خطرناک علامت، جب جھگڑے کے بعد وہ سوری تو کہے لیکن وہی غلطی بار بار دہرائے۔ معافی وہ نہیں جو صرف زبان سے ہو، معافی وہ ہے جو رویے میں بدلاؤ لائے۔ آخری 5ویں ٹرک، ایموشنل اویلیبلٹی۔ آپ نے کبھی کسی سے کہا ہوگا مجھے آج بہت برا لگ رہا ہے، اور اس نے کیا کہا؟ کیا اس نے پوچھا کیوں، کیا ہوا مجھے بتاؤ، یا اس نے کہا ارے چھوڑو سب ٹھیک ہو جائے گا؟ یہ دونوں جوابوں کا فرق دو دنیاؤں کا فرق ہے۔ نفسیات میں اسے ایموشنل اویلیبلٹی کہتے ہیں۔ برینی براؤن جو دنیا کی سب سے مشہور ترین ریسرچر اور ڈیرنگ گریٹلی کی مصنف ہیں، کہتی ہیں ایمپتھی از ناٹ اباؤٹ فکسنگ سم ونز پین، اٹس اباؤٹ فیلنگ ود دیم، سٹنگ ود دیم ان دیئر ڈارکنس وداؤٹ ٹرائنگ ٹو سوئچ آن اے لائٹ ٹو فاسٹ۔ یعنی مخلص پارٹنر آپ کا درد فوری حل نہیں کرنا چاہتا، وہ پہلے اسے سمجھنا چاہتا ہے۔ آپ کیسے آزمائش کر سکتے ہیں؟ جب آپ کمزور ہوں کیا وہ وہاں آپ کے پاس موجود ہے؟ جب آپ رو رہے ہیں کیا وہ آپ کے پاس بیٹھا ہے یا بھاگ جاتا ہے؟ جب آپ کو سننے کی ضرورت ہو کیا وہ سنتا ہے یا صرف جواب دیتا ہے؟ جو پارٹنر آپ کے جذبات سے گھبراتا ہے، جو آپ کے رونے پر بے چین ہو جاتا ہے، جو ہر دکھ کو جلدی ختم کرنا چاہتا ہے، وہ شاید اچھا انسان ہو لیکن ابھی وہ آپ کا جذباتی ہمسفر نہیں بن سکا، اور جذباتی ہمسفری کے بغیر کوئی بھی رشتہ مکمل نہیں ہوتا۔ ابھی تک میں نے آپ کو 5 طریقے بتائے، لیکن یہاں ایک گہرا نفسیاتی سچ ہے جو میں آپ سے چھپانا نہیں چاہتا۔ کبھی کبھی ہم اپنے پارٹنر کو دیکھتے ہوئے دراصل خود کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کارل جونگ جو دنیا نفسیات کے مشہور ترین سائیکولوجسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں everything that irritates us about other can lead us to an understanding of ourselves۔ یعنی جب ہم کسی میں بے وفائی ڈھونڈتے ہیں تو کبھی کبھی ہمیں اپنے اندر بھی جھانکنا چاہیے، کیا ہم خود بھی مخلص ہیں یا نہیں؟ کیا ہم نے اپنے پارٹنر کو وہ محبت دی جس کا وہ حقدار تھا؟ کیا ہم اپنی ایکسپیکٹیشن واضح کرتے ہیں یا خاموش رہ کر ناراض ہو جاتے ہیں؟ یہ سوال کمزوری نہیں، یہ ذہانت ہے۔ وہ غلطی جو ہم سب کرتے ہیں، جب ہمیں شک ہو جائے تو ہم 2 انتہاؤں پر چلے جاتے ہیں، یا تو ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں
اور سب کچھ نظر انداز کر دیتے ہیں کیونکہ چھوڑنے سے ڈر لگتا ہے، یا پھر ہم ہر چیز میں سازش ڈھونڈنے لگتے ہیں اور محبت کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے زہر دے دیتے ہیں۔ دونوں غلط ہیں۔ نفسیات میں اسے ایموشنل ریگولیشن کہتے ہیں۔ وکٹر فرینکل، جنہوں نے مین سرچ فار میننگ جیسی عظیم کتاب لکھی ہے، وہ کہتے ہیں بٹوین اسٹیمولس اینڈ ریسپانس دیر از اے اسپیس، ان دیٹ اسپیس از آور پاور ٹو چوز آور ریسپانس۔ یعنی جب بھی کچھ محسوس ہو، فوری ریاکشن سے پہلے ایک لمحے کے لیے رکیں، دیکھیں، سمجھیں، اس کے بعد بولیں۔ کچھ عملی مشورے جو آج سے آپ کو کرنے چاہیے۔ پہلی بات، مشاہدہ کریں، جاسوسی نہیں۔ اپنے پارٹنر کو انگلی اٹھا کر جانچنے کی بجائے اسے محسوس کریں۔ اس کا لمس کیسا ہے، اس کی آنکھیں کیا کہتی ہیں، اس کی خاموشی میں کیا ہے، سکون یا دوری۔ دوسری بات کریں اور بات کرنے دیں۔ نفسیات کی ایک بڑی دریافت ہے کہ بیشتر رشتے غلط فہمیوں سے ٹوٹتے ہیں، غلطیوں سے نہیں۔ جو بات آپ کو تکلیف دے رہی ہے اسے پیار سے، سکون سے، ادب سے، واضح طریقے سے کہیں کہ یار مجھے یہ بات تکلیف دیتی ہے۔ یہ کہنا کمزوری نہیں، طاقت ہے۔ تیسری بات، باؤنڈریز بنائیں اور انہیں عزت دلائیں۔ جو آپ کی حدود کو بار بار توڑے اور پھر بھی کوئی بدلاؤ نہ آئے تو سمجھ لیں کہ وہ آپ کی قدر نہیں کر رہا۔ اور یاد رکھیں، قدر مانگی نہیں جاتی، محسوس ہوتی ہے۔ اور اب سب سے آخری بات، شاید آپ نے یہ ویڈیو اس لیے دیکھی کیونکہ آپ کے دل میں کہیں کوئی سوال تھا، ایک شک تھا، ایک درد تھا جسے آپ نے ابھی تک الفاظ نہیں دیے تھے، اور شاید ان 5 طریقوں میں سے کسی ایک نے آپ کو کچھ بتا دیا ہو جو سننا آسان نہیں ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، سچ تکلیف دیتا ہے لیکن سچ آزاد بھی کرتا ہے۔ جھوٹے رشتے میں رہ کر اپنی روح کو گھلانے سے بہتر ہے کہ آپ وہ سچ قبول کریں جو آپ کا دل پہلے سے جانتا ہے۔ اور اگر آپ کا پارٹنر مخلص نہ بھی ہو تو کم از کم آپ مخلص رہیں، اپنے آپ سے، اپنی قدر سے، اپنے دل سے، کیونکہ جو شخص خود سے مخلص ہوتا ہے وہ کبھی کسی کی بے وفائی سے نہیں ٹوٹتا۔ وہ اپنے آپ کو جانتا ہے، اور اپنے آپ کو جاننا سب سے بڑی طاقت ہے۔